بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں 12 کے 12 بروج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جولائی 2024 آپ کے لیے علم فلکیات و روحانیات کی روشنی میں کیا پیغام لیے ہوئے ہے۔ میں اپنے تمام ویورز کا، سبسکرائبرز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ میری خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں۔ میں بے پناہ مصروفیات کے سبب اس مہینے حسب سابق 12 برجوں کے منتھلی ہوروسکوپ اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا۔ 15 جولائی کے بعد اپنی بے پناہ مصروفیات جو کہ روحانی، علمی، ادبی، مذہبی، سماجی اور نجی ہیں، ان سے فراغت پاتے ہی انشاءاللہ العزیز سلسلہ وار منتھلی ہوروسکوپ کا آغاز کر دوں گا، اور بہت سے سیگمنٹ اسٹرالوجی اور ہوروسکوپ کے معلوماتی، امید افزا اور روحانی پیغامات پہ مشتمل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اس ویڈیو میں 12 کے 12 بروج کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جولائی کا مہینہ آپ نے کس طرح بسر کرنا ہے۔ جولائی ایک اہم مہینہ ہے۔ پچھلے سال جولائی میں زہرہ ریٹروگریڈ تھا، تو جولائی کا مہینہ معاملات محبت میں بہت سے لوگوں کو دکھ، تکلیف اور پریشانی دے کے گیا ہے، لیکن اب 2024 میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھیے، سرکار امیر کائنات امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، من لا یقدر القل لا یترک القل۔ اگر آپ سب کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ ہی دیں۔ اگر میں 12 برجوں پہ ایک تفصیلی ویڈیو الگ الگ سے نہیں بنا پا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سرے سے ویڈیو ہی اپلوڈ نہ کروں۔ میں خلاف معمول آپ کی زبردست روحانی رہنمائی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو ریمیڈیز بھی بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں، وظائف بھی بتا رہا ہوں، اعمال بھی بتا رہا ہوں، اور اس مہینے میں کون سی اہم تواریخ آپ کو نفع دینے والی ہیں، اس کام کے لیے کون سا وقت آپ کے لیے مفید ہے، اور آپ نے کس وقت میں کیا کرنا ہے، یہی اس ویڈیو کا لب لباب اور محاصل ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 1 جولائی، وینس سیکسٹائل مارس، مری اور زہرہ کا تسدیس کا یہ مرحلہ ہر ذی روح، عاقل، بالغ، باشعور انسان میں محبت کے جذبات کو برانگیختہ کر دے گا۔ خاص طور پہ ماضی کی محبت، وہ محبت جسے آپ نے دبا دیا، وہ محبت جسے آپ نے بھلا دیا، اس محبت کو دوبارہ سے زندہ و بیدار اور ہوشیار کرنے کے لیے یہ وقت آپ کے لیے معاون اور مددگار ہے۔ بھولی بسری یادیں 1 جولائی کو فلیش بیک کی طرح آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو بہت کچھ یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس وقت کی ماہیت سے آپ اس طرح استفادہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے محبت کرتے تھے اور لو فرسٹ سائٹ کا شکار تھے، اب یہ وہ وقت ہے جب وہ جسے آپ نے چاہا تھا، جس کے لیے آپ تڑپے تھے، جس کے لیے آپ بے چین ہوئے تھے، جس کے لیے آپ نے اپنی نیندیں قربان کر دی تھی بلکہ حرام کر دی تھیں اور اپنا سکھ چین برباد کیا تھا،
وہ آپ کے بارے میں سوچے گا ضرور. تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اس سے رابطہ کریں. تو یہ ایک نئی محبت کی شروعات کا دن ثابت ہو سکتا ہے. 1 جولائی. 2 جولائی نیپچون ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے پائسز میں. نیپچون کا برج حوت میں ایک مرتبہ پھر رجت کا عمل شروع ہونے والا ہے. آپ نے جو کچھ اپنے تجربات سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، وہ آپ کے لاشعور میں موجود ہے، لیکن وہ پیغام صحیح طرح سے آپ تک پہنچ نہیں رہا ہے. اپنی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے، باطن کو روشن کرنے کے لیے، اپنی فکر کو جلا بخشنے کے لیے موسم گرما میں اس نیپچون ریٹروگریڈ سے آپ بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. پنک کلر کی اینک لگائیں پورا جولائی کا مہینہ. اب مجھ سے یہ مت پوچھئے گا کہ یہ آپ کس برج کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ الیکشنل اسٹرالوجی ہے اور اس کا تعلق 12 کے 12 برجوں کے ساتھ ہے. جس طرح سورج چمکتا ہے تو اس کی روشنی تمام برجوں پہ پڑتی ہے، چاند کی چاندنی 12 کے 12 برجوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو پلانٹری پوزیشن، اسپیکٹس اور ڈگنیٹیز اور کمبینیشن آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ سب پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو نیپچون کے ریٹروگریڈ میں جو بھی پنک اینک لگائے گا وہ اپنے دشمنوں کو پہچان لے گا، وہ خفیہ باتیں جان لے گا، حقائق سے آشکار ہو جائے گا. اس مہینے 12 کے 12 برجوں کے لیے پنک اینک لگانا بہت مفید ثابت ہوگا، اور سرخ رومال پاس رکھنا بھی آپ کے لیے بڑا بہترین عمل ثابت ہوگا. اس سے آپ کی خوش قسمتی میں اضافہ ہوگا. اور پھر 2 جولائی کو ہی میرکری جو کہ کینسر میں ہے ٹرائن کرے گا نیپچون کے ساتھ جو کہ پائسز میں ہے. تو عطارد کا نیپچون کے ساتھ تثلیث کی نظر قائم کرنا یہ محبت میں کامیابی کا ایک طاقتور اور بہترین دن ہے. 2 جولائی محبتوں کو بیدار کرنے کا، جذبات کو برآں انگیختہ کرنے کا وقت ہے. آپ اظہار محبت کریں، اپنا پرپوزل بھیجیں. آپ کسی سے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں، اپنا حال دل کسی کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے. آپ محبت کی داستان کو جاویداں رکھنا چاہتے ہیں، مستحکم اور پائیدار بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے. بس آپ نے کہہ دینا ہے. اور پھر 2 جولائی میں ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرکری لیو میں داخل ہو رہا ہے. عطارد برج اسد میں جلوہ فگن ہو رہا ہے. ہمارے خیالات جرأت مندانہ ہونے والے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہونے والی ہیں، آمد و رفت کی رکاوٹیں دور ہونے والی ہیں. آپ جو دوسروں کو بتا نہیں پا رہے ہیں وہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. کل امر مرہون باوقاتہا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی سوچ کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اپنے بند دماغ کو کھول سکتے ہیں. اس وقت میں کیے گئے فیصلے آپ کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 جولائی کا دن کتنی اہمیتوں کا حامل ہے. وینس ان کینسر ٹرائن سیٹرن ان پائسز. 2 جولائی کو زہرہ برج سرطان میں ہوتے ہوئے نظر تثلیث قائم کرے گا زحل کے ساتھ جو کہ پائسز میں ہے اور نیپچون کے ساتھ موجود ہے. یہ ایک بہت بڑا دن ہے جہاں اس دن کی دیگر خصوصیات میں نے آپ کو بتائی ہیں. من جملہ انہی خصوصیات کے ساتھ
یہ رشتوں کو مستحکم کرنے کا دن ہے، یہ صلح صفائی کرنے کا دن ہے۔ موسم گرما میں یہ جذبات کو ہیجان میں مبتلا کرنے کا دن ہے، بھڑکانے کا دن ہے، محبت کا شعلہ فروزاں کرنے کا دن ہے، مستقبل کے خواب سجانے کا دن ہے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کا دن ہے، محبت کا پیغام دینے کا دن ہے۔ اس دن آپ محبت کے عمل سر انجام دیں، آپ کو بہت کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ تو 2 جولائی 12 برجوں کے لیے جو سب سے اہم اور انتہائی طاقتور وظیفہ بنتا ہے وہ اسماء الہیہ یا ودودو یا حبیبو یا رافعو یا بدوح بنتا ہے، کیونکہ 2 جولائی زہرہ، عطارد، مریخ، نیپچون اور زحل یہ سب اس دن کو محبتوں کے سانچے میں ڈھال رہے ہیں۔ انہی کواکب کی تاثیرات کو اسماء الہیہ جلا بخشتے ہیں، قوت دیتے ہیں۔ سیارے ستارے اپنی کوئی ذاتی طاقت نہیں رکھتے، انہیں یہ قوتیں اللہ نے بخشی ہیں، اور اسماء الہیہ کی قوتوں سے یہ آپ پہ مہربان ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا حبیبو یا رافعو یا بدوح۔ اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے لوح محبت حاصل کی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو زہرہ اور مشتری کے قران کے موقع پہ ہم نے تیار کی تھی، اس بے بہا عظیم محبتوں والی لوح پہ اگر آپ یہ اسماء تلاوت کریں گے تو وہ لوح دو آتشہ ہو جائے گی۔ لیکن جن بہن بھائیوں کے پاس وہ لوح نہیں بھی ہے تو بھی آپ یہ اسماء پڑھیں، آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو 2 جولائی دل جیت لیجئے، محبتوں میں کامیابیاں اور فتوحات حاصل کیجیے۔ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے کھنچے رہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی محبت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، الفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جائز مقصد کے لیے بدکاری، گناہ اور برے کام کی نیت سے اگر آپ اسماء الہیہ پڑھیں گے، اسماء الہیہ کا آپ کو پڑھنے سے زبردست نقصان بھی ہوگا، اور اسماء کے خدام آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے نیک نیتی کے ساتھ جائز مقاصد کے تحت آپ میاں بیوی کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے انہیں پڑھیں، افسر کو مہربان کرنے کے لیے پڑھیں، اجزا اور اقارب رشتہ داروں سے موافقت پیدا کرنے کے لیے پڑھیں، رشتہ داروں میں ناچاکی، دوست احباب سے تعلقات کی خرابی کو دور کرنے کے لیے ان اسماء کو پڑھیں، یا ودودو یا حبیبو یا رافعو یا بدوح۔ تو 2 جولائی کو آپ انہیں پڑھیں، اور کم از کم 11 تسبیحیں پڑھیں، تو انشاءاللہ پورا سال آپ کو اس کا نفع ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد ہم 3 جولائی کی بات کرتے ہیں، میرکری ان لیو اپوزیشن پلوٹو ان ایکویریس۔ عطارد برج اسد میں ہوتے ہوئے پلوٹو کے ساتھ جو کہ برج دلو میں ہے، نظر مقابلہ قائم کرے گا۔ اس دن ملک کے حالات کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، مقتدرہ، ان کے مابین کوئی اختلاف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، باغی عناصر ملک میں دنگا اور فساد پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اقتدار کی کشمکش میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ پل پڑیں گی، چڑھ دوڑیں گی، اور یہ لڑائی جھگڑے، اختلافات، دنگے اور فساد آپ ہر جگہ دیکھیں گے۔ یہ وہ دن ہیں جن ایام میں شادی بیاہ اور منگنی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 3 جولائی 4 جولائی تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور یہاں تھوڑی سی انبن بھی اختلافات کو بڑھاوا دے گی اور آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو کسی قسم کی بھی بحث اور
لچر گفتگو سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 5 جولائی کی۔ مارس ان ٹورس، سیکسٹائل سیٹرن ان پائسز۔ مری جسے نحس اصغر کہا جاتا ہے، زحل کے ساتھ تسدیس کی نظر قائم کر رہا ہے، زحل جسے نحس اکبر کہا جاتا ہے۔ تو دو سخت نحس آثار رکھنے والے کواکب کا باہم نظر تسدیس قائم کرنا یہ ایک اچھا وقت ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا منصوبہ شروع کرنے کا وقت ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا وقت ہے، اپنے ہدف کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آپ کچھ طے کریں اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا آغاز کر دیں۔ یہ ایک نئے کیریئر کی شروعات کا وقت ہے، یہ آئیڈیا پہ عمل کرنے کا وقت ہے، یہ تخلیق کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت آپ کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ تو اس دن یعنی 5 جولائی کو اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو اس کام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ 7 مرتبہ سورہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ضرور سرفراز فرمائے گا، ہمکنار فرمائے گا۔ 5 جولائی کا نیا چاند نیو مون ان کینسر برج سرطان میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ نیا چاند جولائی میں پورا مہینہ اپنا اثر اس طرح سے دکھائے گا کہ لوگ اپنے خاندان کے قریب آئیں گے، بچھڑے ہوئے آپس میں مل جائیں گے، گھریلو اختلافات کا خاتمہ ہوگا، اور جن گھروں میں بے برکتی ہے، نحوست ہے، وہ اس نئے چاند کی بدولت ختم ہو جائے گی، اور اسے ختم کرنے کے لیے آپ کی کوششیں کارگر ثابت ہوں گی۔ خاندان کو جوڑنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا، گھریلو خوشی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، گھر میں افراد خانہ کو باہم شیر و شکر کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے یہ بہت مناسب وقت ہے۔ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور خواتین خاص طور پہ ان لڑائی جھگڑوں کا شکار ہوتی ہیں۔ تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں، دنگے اور فساد ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ 5 جولائی سے لے کے 31 جولائی تک کسی بھی دن، لیکن بہتر دن 5 جولائی کا دن ہے، سورہ یاسین شریف کی 72ویں آیت، اس کا یہ جز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اسے 110 مرتبہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے افراد خانہ کو کھلا دیں تو تمام افراد خانہ کے درمیان محبت، الفت اور یگانگت پیدا ہو جائے گی، اور جو ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہر وقت نالاں رہتے ہیں اور الجھتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان میں انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو اس نئے چاند میں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اگر روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منانا چاہیے، قسمت پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت شدہ ہیں تو ان کی قبر پہ جانا چاہیے، اور اگر قبر پہ نہ جا پائیں تو پھر جہاں بھی آپ موجود ہیں ان کے لیے اِصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے کھانا بنا کے غربا میں تقسیم کر کے ختم شریف دلوا کے اِصال ثواب پہنچائیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ چونکہ مون کا تعلق والدین کے ساتھ، بالخصوص والدہ کے ساتھ ہے، اور کینسر جس میں نیو مون ہو رہا ہے، کینسر کا تعلق بھی ماں کے ساتھ ہے، تو ماں کی خدمت کر کے ماں کی دعا لینے سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے 5 جولائی میں۔
इसके बाद 8 जुलाई का दिन बड़ा अहम है। वीनस इन कैंसर सेक्सटाइल बनाने जा रहा है यूरेनस के साथ, जो कि टॉरस में है। यानी ज़ोहरा बुर्ज सरतान में होते हुए नजर तस्दीस कायम कर रहा है औरानोस के साथ, जो बुर्ज सौर में है। इस एस्पेक्ट के दो पहलू हैं, एक मुस्बत पहलू है, एक मनफी पहलू है। मुस्बत पहलू ये है कि अगर आप नकल मकानी करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, आप मकान की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, तो इन हवालों से, यानी घर और रिहाइश गाह के जमी मामलात के हवाला से, ये दिन आपके लिए नहायत मुअस्सर है, साद है, मुबारक है। लेकिन अगर कोई माली लेन देन करना चाहते हैं, शराकत करना चाहते हैं, बिजनेस में कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखिएगा कि 8 जुलाई को आपने कोई बड़ा लेन देन नहीं करना। और फिर हम ये देख रहे हैं कि 8 जुलाई को मरकरी इन लियो सेक्सटाइल जुपिटर इन जेमिनी अतारत बुर्ज असद में होते हुए नजर तस्दीस कायम कर रहा है मुश्तरी के साथ, जो कि बुर्ज जौजा में है। ये दिन सोच विचार का दिन है, गौर व खौज करने का दिन है। इस दिन अच्छी तरह से फिक्र, फहम, फिरासत, जहानत, दानाई, हिकमत अमली का मुजाहरा करें और अपनी ज़िंदगी का एक मजबूत लाहा अमल तैयार करें, मनसूबा बंदी करें और उस पर अमल पैरा हो जाएं, तो आपको बेपाया बेपनाह कामयाबियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, तालीमी मैदान में फतूहात हासिल करना चाहते हैं, या आपकी याददाश्त कमज़ोर है उसे मजबूत बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका जहन वसी हो जाए और आपकी तवज्जो, आपका इर्तिकाज़, आपका वजदान, आपकी इल्हामी क़ुव्वत उसमें इजाफ़ा हो जाए, तो आपको सूरह काफ, दो नुक्तों वाली सूरह काफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ वल कुरआनिल मजीद, सूरह काफ आपको पढ़ना होगी 8 जुलाई को। और उसके बाद आपने दुआ करनी है कि परवरदिगार आलम मेरे बंद जहन को खोल दे और मेरे जहन में ऐसे ख्यालात डाल जिनसे मेरी ज़िंदगी संवर जाए, मुझे अच्छे आइडियाज़ दे, मुझे वो सोच अता फरमा जो मुस्तकबिल में मेरे लिए बेहतरीन तरक्की का सबब बने। इसके बाद 10 जुलाई का दिन बड़ा अहम है। सन इन कैंसर ट्राइन सैटर्न इन पाइसेस, शम्स जो बुर्ज सरतान में होगा नजर तसलीस कायम करेगा ज़ोहल के साथ, जो कि बुर्ज हूत में है। ये वो दिन है 10 जुलाई जिस दिन आप हकूमत और अरबाब हकूमत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, आप कोई दरख्वास्त देते हैं, आप कोई मुकदमा दायर करते हैं, आप गवर्नमेंट में जॉब अप्लाई करते हैं, या कोई भी आपका अरबाब इख्तियार से, अरबाब हुकूमत से, गवर्नमेंट से कोई मामला है, तो आप 10 जुलाई के दिन से मदद हासिल करें, गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा होगा। और दूसरा, इस दिन अगर कोई शख्स आपसे मशवरा लेने आए या आपसे मदद का ख्वाहां हो, तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। अगर मशवरा मांगे, उसे अच्छा मशवरा ज़रूर दीजिएगा, इसका आपकी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। याद रखिएगा, कवाकिब आप पे निगरान हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, फल मुदब्बिराति अमरा, मैंने अपनी तकदीर के जो मेमार तैयार किए हैं, वो तदब्बुर के साथ मेरे हुक्म को लागू करते हैं मेरे खुद्दाम, यानी मेरे फरिश्ते और मेरे कवाकिब। तफासिर अहले बैत में मुदब्बिरात अमरा से मुराद फरिश्ते भी हैं और कवाकिब भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं। अल्लाह ने इनको तासीर दी है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, ये आपकी मदद करते हैं, आपके हक में हो जाते हैं अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। और अगर आप बुरे काम करते हैं, अगर आप किसी का नुकसान करते हैं,
اگر آپ غلط بیانی کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو الجھن میں ڈالتے ہیں، اور خاص طور پہ 10 جولائی کا دن اگر آپ نے ہنسی مذاق میں ہی کسی کو غلط راستہ بتایا، اس کا آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور آپ آئندہ کئی برسوں تک ایک ایسی نحوست میں مبتلا ہو جائیں گے جسے کوئی منجم اور کوئی ستارہ شناس پہچان بھی نہیں سکے گا کہ آپ کے ذائچہ میں خرابی کون سی آ گئی۔ اس کے بعد 11 جولائی کا دن بڑا اہم ہے۔ وینس ان کینسر، ٹرائن نیپچون ان پائسز۔ میری فیورٹ اسپیکٹ ہے، یہ وہ نظر ہے جسے میں بہت قوی سمجھتا ہوں، کیونکہ جو لوگ حساس طبع ہیں، ہمدرد ہیں، لطیف مزاج ہیں اور حس لطافت رکھتے ہیں اور بڑے نازک مزاج لوگ ہیں اور فنون لطیفہ، آرٹ سے، میتھ سے، اسٹرالوجی سے اور اسپریچویلٹی سے شغف رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ دن بہت بیسٹ دن ہے۔ 11 جولائی جب زہرہ برج سرطان میں ہوتے ہوئے نظر تثلیث قائم کر رہا ہے نیپچون کے ساتھ، جو کہ برج حوت میں ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب قسم کی روحانیات کا وقت ہوتا ہے، یہ جادوئی طاقت، معجزاتی اثرات والا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں مراقبہ کرنا، خود کو تلاش کرنا، استخارہ کرنا، تسبیح کا آغاز کرنا، ورد وظیفے کا آغاز کرنا، کسی روحانی نیک کام کی شروعات کرنا آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس دن عبادت کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، کشف اور عرفان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے کتنی دعائیں ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہیں۔ دعائے توسل پڑھیے، دعائے ندبہ پڑھیے، دعائے نور پڑھیے، دعائے جوشن کبیر پڑھیے۔ اپنے ذوق کے مطابق، اپنے وجدان کے مطابق اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک سے لو لگائیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے مدد مانگیے، تو یہ دن آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ 11 جولائی کو وینس ان لیو، زہرہ ناہید معظم برج شیر میں، برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ تو شیر کے دلیرانہ نشان میں زہرہ ناہید کی آمد موسم گرما میں محبتوں کو جلا بخشے گی۔ جن لوگوں نے اب تک محبت کا ذائقہ نہیں چکھا ہے، وہ مبتلا محبت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محبوب سے قربتیں بڑھیں گی، دل محبت سے بھر جائیں گے، اور جو لوگ اپنی جنسی نفسانی خواہشات پہ، حیوانی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ اس دن فتنہ انگیزی کریں گے، اور یہ 11 جولائی سے آئندہ پورا منتھ بہت زیادہ آپ کو معاملات محبت میں جوش، جذبہ، جنون، ولولہ اور پاگل پن دیکھنے کو ملے گا۔ میں دبے لفظوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جوان بچیاں اپنے آشنا کے ساتھ گھروں سے فرار ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب غلط قدم اٹھائے جاتے ہیں، جذبات کی رو میں بہہ کے بچے بچیاں بہت سے گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، فواحش کے قریب جاتے ہیں۔ تو جذبات پہ کنٹرول کرنا ہی اصل چیز ہوتی ہے۔ یہ جذبات کو برانگیختہ کر رہا ہے زہرہ برج اسد میں۔ اگر آپ جائز محبت کرتے ہیں تو جائز محبت کے حصول کے لیے یہ وقت آپ کے لیے بہت مبارک وقت ہے۔ کوئی سا بھی روحانی عمل، وظیفہ یا تعویذ حصول محبت کے لیے آپ کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد 12 جولائی کا دن بڑا اہم ہے۔ وینس ان لیو اپوزیشن پلوٹو ان ایکویریس، زہرہ برج اسد میں ہوتے ہوئے نظر مقابلہ قائم کرے گا پلوٹو کے ساتھ، جو کہ برج دل میں ہے۔ اس دن آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ یہ دن آپ تھوڑا تنہائی میں بسر کریں، ہجوم میں جانے سے پرہیز کریں، لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، نئے تعلقات بنانا، اجنبیوں سے بات چیت کرنا،
یہ مفید نہیں ہوگا، یہ بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس دن احتیاط کریں، یہ دن تھوڑا تنہائی میں گزاریں، اور نئے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نئے لوگوں، اجنبی افراد کے ساتھ پہلی ملاقات ہی خرابی کا سبب بن جائے گی۔ اس دن آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور تنہا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں 15 جولائی، مارس ان ٹورس کنجیکٹ کرے گا یورینس کے ساتھ، جو کہ ٹورس میں ہی ہے، یعنی مارس کا قران ہوگا اورانوس کے ساتھ، مریخ کا قران برج ثور میں ہونے جا رہا ہے۔ اس قران کی بدولت آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے بہت سے نئے کام کیے ہیں، تجربات اور مشاہدات سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے اور آگے بڑھنے کے مواقع ملے ہیں۔ بند دروازے کھل جائیں گے، بندشوں کو ختم کرنے کا وقت ہے، پرانی چیزوں کو چھوڑ کے، ماضی کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کا وقت ہے، اور اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لینے کا وقت ہے۔ تو اس دن اگر آپ لاپس لزولی یعنی لاجورد پہنتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں تو آپ اپنی والدہ یا اپنے والد سے ایک چابی لیں، کوئی سی بھی چابی، کی، کلید، مفتاح، چابی، وہ لیں، اور وہ چابی اگر آپ ڈوری ڈال کے اپنے گلے میں ڈال لیں یا اپنے والٹ میں، اپنے پرس میں رکھ لیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ چابی جو مجھے میرے باپ نے یا میری ماں نے دی ہے، یہ میری تمام بندشوں، رکاوٹوں اور ہر قسم کے جمود کا خاتمہ کر دے گی، تو وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، اب کوئی بندش نہیں رہے گی، اب کوئی التوا نہیں رہے گا، کوئی تاخیر نہیں ہوگی، سارے کام آپ کے بڑی تیزی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہے 15 جولائی تک الیکشنل اسٹرالوجی کا ایک لیسن، جو میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دیا، اسپریچول ایکشنز بھی بتائے، آپ نے کیا پڑھنا ہے سب کچھ بتایا۔ انشاءاللہ 15 جولائی کے بعد میں فراغت پا چکا ہوں گا، وہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ویکلی ہوروسکوپ کا بھی آغاز کریں گے۔ منتھلی ہوروسکوپ حسب سابق تفصیلات کے ساتھ 12 کے 12 برجوں کو بتاتا چلا جاؤں گا، اور بہت سے روحانی، علمی، قرآنی، افلاقی موضوعات ان پہ بات کروں گا۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔